ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور ہم اور آپ کتنے مقدر والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضرات کیسے رحمت للعالمین ہے؟ آئیے ایک حدیث مبارک سن لیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی شان میں کسی اور سے نہیں، حضرت آدم ہم اور آپ کے باپ سے سنتے ہیں کہ میرے نبی کا ترانہ، میرے نبی کا فسانہ، میرے نبی کا ذکر کون کون کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے انسان جو ہم سب کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سیس علیہ السلام سے ایک فریاد کرتے ہیں، ایک بات بتاتے ہیں میرے لخت جگر نور نظر، بات یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو نام محمد کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، رب ذوالجلال تمہاری التجاؤ کو قبول فرمائے گا۔ یہ وصیت کرتے ہیں تو حضرت سیس علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، بتاؤ تو صحیح آپ نے کیسے جان لیا کہ یہ نام محمد اتنا دعاؤں کی مقبولیت کا ذریعہ بنتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے لخت جگر سن، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو میں 300 سال تک متواتر روتا رہا، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہا، اپنی عاجزی کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا۔ رب ذوالجلال نے متواتر 300 سال رونے کے بعد کوئی فریاد کو قبول نہیں کیا۔ اچانک میں میرے کانوں میں آواز آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے دیکھ لیا، میں نے سمجھ لیا، میں نے سوچ لیا کہ یہ نام وہی ہے جو میں نے جنت کے درختوں پر دیکھا تھا، جو میں نے جنت کی حوروں کی پتلیوں پر دیکھا تھا، جو جنت کے محلات پر دیکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری خطا استعاری کو اس نام محمد کے صدقے سے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کے نام کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے لخت جگر، جب تمہیں کوئی مشکل وقت آئے تو نام محمد کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، رب ذوالجلال تمہاری دعا کو قبول فرما دے گا۔ حضرات ہم اور آپ کتنے مقدر والے ہیں۔ آئیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ ابو جہل اسلام کا دشمن ہے، اپنی ایک لونڈی، ایک غلام، ایک باندی کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس کے آداب میں کمی ہو جاتی ہے۔ کسی نے ابو جہل کے اس دنیا سے جانے کے بعد معلوم کیا، بتا تو صحیح، جب سے الحکم بتا تو صحیح، جب سے کہ تو دنیا سے گیا ہے تیرا حال کیا ہے، تیرے حالات کیا ہیں، تجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ پتا چلا، بتایا گیا کہ ہاں جب سے میں نے جس دن اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا، بس جس اشارے سے آزاد کیا تھا اس انگلی کے اشارے سے میرے آداب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اسلام کے مخالف، اسلام کے دشمن کا حال یہ ہے، تو ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو نبی کا نام لینے والے ہیں، نبی پر درود پڑھنے والے ہیں۔ جب ایک غدار کا عالم یہ ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کو کتنا ثواب ملے گا اور کتنے ان کے آداب میں کمی ہو جائے گی۔ حضرات محترم، آئیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم غلام ہیں، غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا کہ وہ مسلمان تو ہوگا لیکن اس کے پاس نیکیاں نہ ہوگی، اس کے پاس گناہ بے شمار ہوں گے۔ رب ذوالجلال کا
ہوئے جہنم کی وادی میں لے جاؤ۔ اور وہ فرشتے سے بندہ عرض کرے گا، اے فرشتوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میری ایک فریاد ہے، میری ایک فرمائش ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بتا تو صحیح، اے اللہ کے بندے تیری کیا فرمائش ہے؟ رب کا وہ بندہ عرض کرتا ہے، اے فرشتوں، میں نے سنا ہے رب ذوالجلال نے جنت کو بڑا عمدہ افضل و اعلیٰ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں اسے دور سے دیکھ لوں۔ رب کے فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال، یہ تیرا بندہ جو گناہ گار ہے، جس کو جہنم کا پروانہ مل گیا ہے، وہ جنت کو دور سے دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے، ارشاد خدا بندی ہوتا ہے، اے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کو جنت دکھا دو۔ وہ جنت دیکھنے کی طلب کرتا ہے، اور جب جنت کے قریب اسے لے جایا جاتا ہے، بندہ پھر فریاد کرتا ہے، اے فرشتوں، جب دور سے اتنی حسین ہے تو قریب سے کتنی حسین ہوگی، میں چاہتا ہوں اس جنت کو قریب سے دیکھ لوں۔ رب کے فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال، وہ تیرا بندہ اب قریب سے جنت کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے، ارشاد خدا بندی ہوتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اس میرے بندے کو قریب سے جنت دکھا دو۔ جب قریب جنت کے جاتا ہے تو وہ بندہ پھر فرشتوں سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے فرشتوں، جب قریب سے جنت اتنی حسین ہے، پھر اس کے اندر ایک قدم رکھ کر کے تو دیکھ لوں۔ فرشتے پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال، وہ تیرا بندہ ایک قدم جنت کے اندر جانے کی تمنا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، ارشاد خدا بندی ہوتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اسے ایک قدم رکھنے کی جنت میں اجازت دے دی جائے۔ فرشتے رب کا پیغام اس بندے کو پہنچاتے ہیں، وہ بندہ اپنا قدم رکھتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے، دوسرا قدم رکھتا ہے، تیسرا قدم رکھتا ہے، قدم کا قدم چلتا چلا جاتا ہے۔ فرشتے روکنے کو کہتے ہیں، اس کو ٹھہرنے کو کہتے ہیں، وہ بندہ نہیں رکتا، اور وہ بندہ کہتا ہے، اے فرشتوں، تمہیں معلوم نہیں میرے رب کا حکم ہے، جسے جنت میں داخل کر دوں گا اسے جنت سے باہر نہیں نکالوں گا۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے رب ذوالجلال، معاملہ ایسے ہو گیا، وہ تیرا بندہ ایک قدم رکھتا ہے، دوسرا قدم رکھتا ہے، قدم کا قدم جنت میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب نکالنے کو کہا جاتا ہے تو تیرا فرمان سناتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، دنیا میں گناہ گار ہے، دنیا میں نیکیوں کا قریب نہیں ہے، لیکن اب میرے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ جاؤ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اے فرشتوں، رب ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں جاؤ اسے جنت میں رہنے دو۔ حضرات محترم، پتہ چلا یہ تو ان کے لیے قیامت میں ہونا تھا، لیکن ہم جب غلام مصطفیٰ ہوں گے، ہم جب مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے ہوں گے، ان کا ذکر منانے والے ہوں گے، ان کا تذکرہ کرنے والے ہوں گے، ان کی شان میں جلوس نکالنے والے ہوں گے، آقا کی آمد پر ہم اپنی گرمی برداشت کرنے والے ہوں گے، تو اگر رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کی فہرست رب کی بارگاہ میں حاضر کی جائے گی، رب ذوالجلال کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اے اللہ یہ تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں، یہ تیرے محبوب کا تذکرہ کرنے والے ہیں، تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں ان کو معاف فرما دیا ہے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو اللہ کا محبوب کا وفادار ہو جائے گا وہ بندہ میرا وفادار ہے، اور جو میرا وفادار ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ